اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سود کے متعلق اس کی حرمت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تم ایمان والے ہو سود سے جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے آؤ پھر تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر باز آ جاؤ گے اصل مال اپنا لے سکتے ہو، سود نہیں لے سکتے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کی طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی سود جو ہے وہ سرے عام دیا جاتا ہے، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، عوامی سطح سے لے کر حکومتی سطح تک قرض لیا جاتا ہے، سود لیتے ہیں بینکوں کے اندر، ڈسکاؤنٹ کے نام پر، پرافٹ کے نام پر، انٹرسٹ کے نام پر سود لیتے ہیں۔ کوئی بینک سے گاڑی لیتا ہے سود پر اور اس کا سود ادا کرتا ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تم اعلان جنگ کر رہے ہو۔ کون سا مسلمان ہے، کون سا مومن ہے جس کے اندر یہ جرت ہو، جس کے اندر یہ جسارت ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرے اور پھر جنگ کر سکے؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، سود لینے سے باز نہیں آتے؟